علیکم لیکچر 16 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر ہم دیکھ رہے تھے مدنی زندگی، اس میں آج ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آپ کو یاد ہے، ورنہ تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنے وطن کی بہت زیادہ محبت تھی۔ کیوں؟ خانہ کعبہ تھا وہاں پہ، مسلمان اس کی زیارت کے لیے بہت مضطرب یعنی بے چین رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب سننا تھا، صحابہ کے دلوں میں مکہ جانے کا شوق پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب زیارت بیت اللہ کا مقصد 6 ہجری ذی-القعدہ کے مہینے میں انڈر لائن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیلہ بن عبداللیثی کو مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ 1400 جانصاروں کے ساتھ انڈر لائن بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کا مقصد زیارت کعبہ تھی، اسی لیے 70 اونٹ قربانی کی غرض سے ساتھ لیے اور حفاظت کے لیے تلوار بھی لے لی، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا، کیونکہ صحراؤں میں سفر ہوتا تھا نا، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، اپنی حفاظت کے لیے، کہ کوئی جانور، کوئی ڈاکو۔ آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت بشیر بن سفیان کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ کفار تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے اس راستے کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کو حدیبیہ کہتے تھے، انڈر لائن کریں۔ قرآن نے اسی جگہ کو بطن مکہ کہا ہے۔ اب کیا ہے سفارتی کوشش؟ جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا۔ مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا، سپورٹر بنو خزاعہ کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو مکہ کے قریش مکہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت آپ نے کہا قریش سے کہہ دو ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں جنگ مطلوب نہیں۔ قریش کے لیے بہتر ہے کہ ایک مدت کے لیے، 1 مہینہ مدت کے لیے ہم سے صلح کر لے اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے، خدا بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ارشاد جو تھا اس میں آپ نے صلح کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی قریش کو انتباہ بھی کر دیا۔ قریش نے اپنے ایک عمر رسیدہ شخص عمر بن مسعود کو آپ کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔ اس نے آ کر یہاں جائزہ لیا، آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے اسے بار بار کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر قریش لڑیں گے تو میں مدافعت ضرور کروں گا، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ اب یہ بات چیت بھی فائدہ مند ہوئی۔ اس نے جا کر قریش سے کہا کہ واللہ میں نے حبشی کے بادشاہ نجاشی، کیسر روم اور کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جتنی تعظیم محمد کے ساتھی آپ کی کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو دربار میں نصیب نہیں۔ اب قریش نے عروہ بن مسعود کی بات نہیں مانی۔ آپ نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، انڈر لائن کریں، مگر قریش نے ان کی سواری کو مار ڈالا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئے۔ پھر حضرت عثمان کی سفارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مصالحت کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا، کیونکہ مکہ والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے آپ کا پیغام مکہ کے سرداروں کو دیا، لیکن سردار اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا محمد کو اپنی زندگی میں ہم مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، استغفر اللہ، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر عثمان نے جواب دیا بھلا یہ کیسے ممکن کہ میرے آقا حضرت محمد تو حدیبیہ میں رکے رہیں اور میں اکیلا طواف کروں؟ اس دوران یہ افواہ گرم ہوگی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ پھر بیعت رضوان آپ نے ببول کے درخت کے نیچے انڈر لائن کریں صحابہ سے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے اگر قریش مکہ سے لڑنا پڑا تو آخر وقت تک لڑیں گے۔ مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں گے واپس نہ جائیں گے۔ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا دایاں ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، انڈر لائن کریں۔ قرآن میں سورہ فتح میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اب صلح حدیبیہ کی شرائط آ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شرائط پچھلی شرائط جو ہم نے میثاق مدینہ کی پڑھی اور ہجرت جو عقبہ اولیٰ وغیرہ جو ہم نے پڑھی اور اس طرح کی، ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ قریش مکہ کو بیعت رضوان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، مصالحت کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر بھیجا، گفت و شنید ہوئی یعنی بات چیت ہوئی، صلح نامہ لکھا گیا۔ شرائط کیا تھی؟ نمبر 1، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ عرب کے تمام قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ یعنی دوستانہ معاہدے کر سکتے ہیں۔
اگر قریش مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا، ہاں اگر کوئی مسلمان دین چھوڑ کر مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نبی جاتے ہوئے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ اگلے سال آئیں گے، ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، صرف تلوار لائیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کے مطابق اس سال عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ آپ اور آپ کے صحابہ نے وہیں پر قربانی دی، بال کٹوائے، احرام کھولے اور آپ نے 20 روز حدیبیہ میں قیام کیا۔ انڈرلائن کیجئے۔ مدینہ واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت قرار دیا۔ انڈرلائن کیجئے۔ اب صلح نامہ کی اہمیت اور نتائج ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی صلح حدیبیہ ہے، پھر وہ اس کی کیا ہوئی تھی ریزنز، پھر اس کے واقعات کیسے ہوئے ہیں، اب اس کی اہمیت اور اس کے نتائج ہیں۔ فتح مبین ہے، مسلمان جب معاہدہ حدیبیہ طے کرنے کے بعد واپس مدینہ جا رہے تھے، واپسی پر سورہ فتح نازل کی، اللہ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ انڈرلائن کیجئے۔ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ عنقریب ایک اور لڑائی میں فتح نصیب ہوگی اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا، باطل قوتیں پاش پاش ہوں گی اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ سیاسی غلبہ، اس صلح سے پہلے قریش جو ہے مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنی برتری کے قائل تھے، ہر ممکن کوشش تھی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے بٹا دیں، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان کفار مکہ کے برابر آ گئے۔ قریش نے مسلمانوں کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ پھر عرب قبائل پر اثرات ہوئے ہیں۔ اس معاہدے میں امن اور صلح کو فوقیت دی گئی تھی، ثابت ہو گئی کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اس لیے ہمسایہ جو قبائل تھے مدینہ کے، ادھر ادھر کے، مکہ کے، ان پہ بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ صلح حدیبیہ تک کفار کے حملوں کا ڈر اور خوف رہتا تھا، جس کی وجہ سے تبلیغ پر مکمل توجہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اب یہ صلح کے بعد مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں اور اسلام کا پیغام پہنچانے پر صرف کرنے کا ٹائم ملا۔ بہت سے قبائل نے مسلمانوں سے تعلقات استوار کیے۔ پھر دعوت عامہ کا موقع، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی بنا پر مسلمانوں نے آئندہ سال عمرہ ادا کیا اور مکہ میں آمد و رفت شروع ہوئی۔ لوگوں کے میل جول سے لوگوں میں اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ دیگر قبائل نے اسلام کے اصولوں پر غور کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں عرب کے مشہور قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہوگی۔ انڈرلائن کریں۔ یہ سارا ان کو موقع ملا نا، سکون سے جب ہوئے ہیں مسلمان، تو انہوں نے اپنے اس سکون کے ٹائم کا فائدہ اٹھا کر تبلیغ پہ اپنی ساری انرجیز لگائی ہیں۔ قریش مکہ کا اعتراف شکست تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے بظاہر معاشی حالات بہتر ہو گئے، مگر جب قبیلہ بنو حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا، مکہ کو غلہ بھیجنے پر پابندی لگائی۔ مکہ پہلے ہی اہل مکہ قحط کا شکار تھے، اب جب غلہ بند ہوا تو قحط سالی کے نتائج اور برے ہوئے۔ پھر ابو سفیان مدینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کی قوم قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، 5-7 دینار نقد عطا کیے، ابو سفیان کو کھجوروں کا ہدیہ دیا، ساتھ ہی ثمامہ بن اسال کو ہدایت کی کہ وہ قریش مکہ کا غلہ بند نہ کرے۔ اس طرح قریش مکہ کا یہ پہلا اعتراف شکست تھا۔ پھر سلاطین کو دعوت اسلام، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بے فکری ہوئی تو آپ نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل شروع کی۔ ہمسایہ ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو دعوتی خط لکھے، جس کے نتیجے میں کئی سربراہان نے اسلام قبول کیا اور تھوڑے عرصے میں اسلام کو ایک بین الاقوامی مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے حملوں کا خطرہ ٹل گیا، مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی۔ کفار مکہ نے خود تنگ آ کر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اس طرح صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں، یہ تھا وہ تاریخی معاہدہ جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بجائے خود فتح مبین کی حیثیت رکھتا ہے۔ کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ۔ جس تک قریش کو لانے اور اس سلسلے کے جملہ پرپیج یعنی مشکل کمپلیکیٹڈ مراحل کو طے کرنے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیاست، حکمت اور قائدانہ بصیرت کا مظاہرہ کیا جس سے بعد والوں کو تا قیامت رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہ مثالیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کاری کا ایک بے مثال شاہکار ہے۔ تو ابھی یہ چیپٹر جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے، یہاں سے آگے آبجیکٹیو اور یہ چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس 314 پیج ہے، ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام، وہ آپ کھول لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کنٹینیوشن ہی ہے مزید۔ یہ محرم 7 ہجری میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے۔
صلح حدیبیہ کے بعد یہ ہم عصر سلاطین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں دیگر علاقوں کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، سربراہان تھے، ان کو دعوت اسلام کیسے دی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کی طرف سے حملے کی تسلی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب جلیلہ یعنی منصب جلیلہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اس کی طرف توجہ کی۔ آپ کی رسالت ایک عالمگیر رسالت ہے، آپ کے ذمہ پوری انسانیت تک دین پہنچانا تھا، لہٰذا آپ نے بہت سے ہم عصر سلاطین کو اسلام کے دعوت نامے یعنی خطوط ارسال فرمائے تاکہ وہ اور ان کی رعایا ایمان کی نعمت سے مستفیض یعنی فیض یاب ہوں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک مہر بنوائی جو چاندی کی تھی، جس پر یہ الفاظ کندہ تھے یعنی نقش تھے۔ یہ دیکھیں، یہ مہر کا ڈیزائن ہے، اس سٹائل کی مہر بنی تھی کہ جب وہ لگاتے تھے تو یہ سامنے لکھے ہوئے الفاظ آتے تھے۔ اب کیسر روم کے نام دعوت نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واہیہ کلبی انڈر لائن کو اپنا سفیر بنا کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا، انڈر لائن اس کا نام۔ وہ پہلے بصرہ گئے، وہاں دستور کے مطابق نامہ مبارک بصرہ کے رئیس حارث غسانی کو دیا۔ اتفاقاً ہرقل بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، لہٰذا حارث غسانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک بیت المقدس بھجوایا۔ ہرقل کیسر روم عیسائیت کا عالم تھا، اس نے یہ پیشن گوئی پڑھی تھی کہ ایک پیغمبر آخر آنے والا ہے، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم کے نام کے ساتھ، خدا کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل شام روم کے نام، سلام ہو۔ اب دیکھیں یہ خط کا کانٹینٹ کیا تھا: سلام اس پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا، اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے، اللہ تم کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ جب کیسر روم کو یہ خط موصول ہوا تو وہ پکار اٹھا کہ باشندگان روم، تمہاری سلطنت کا وقت ختم ہو گیا اور وہ لوگ پیدا ہو گئے جن کو اس مملکت کے انتظام کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ پھر کسریٰ پرویز کے نام خط، ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور نام پرویز تھا، انڈر لائن کر لیں اس کو۔ یہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دعوتی خط جب دیا، خط کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ شاہ ایران کے نام، سلامتی ہو اس شخص کے لیے جس نے راہ ہدایت اختیار کی، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوسیوں کا وبال تمہارے کندھے پر ہوگا۔ کسریٰ کو اپنی بادشاہت پر بڑا غرور تھا، اس نے آپ کا نامہ مبارک یعنی خط جو تھا پھاڑ ڈالا اور اپنے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ محمد کو گرفتار کر کے نعوذ باللہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یمن کے ایک گورنر نے ایک فوجی افسر کے ذمہ یہ کام سونپا، جب یہ شخص آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کہا آج رات کسریٰ ہلاک کر دیا گیا۔ چنانچہ اگلے روز یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا۔ کسریٰ نے آپ کا والیہ نامہ پھاڑا جس پر آپ نے فرمایا تھا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر نجاشی بادشاہ کے نام خط ہیں، آپ نے حضرت عمر بن امیہ کو اپنا نامہ مبارک دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ وہ عیسائی سے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان 2 دفعہ ہجرت کر چکے تھے حبشہ، وہ نجاشی اسلام سے متعارف ہو چکا تھا۔ تاریخ کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو اس طرح نقل کیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ، انڈر لائن کریں، نجاشی اصحمہ بادشاہ حبش کے نام ہے۔ تجھ پر سلام ہو، میری دعوت یہ ہے کہ تو خدا پر جو وحدہ لا شریک ہے ایمان لیا، ہمیشہ اس کی فرما برداری کر اور میری پیروی کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نجاشی نے حضرت عمر بن امیہ کی بہت عزت کی، ان کا نامہ مبارک اپنی آنکھوں پر لگایا، آپ کا نامہ مبارک اور جعفر دیار کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ ان خطوط کے علاوہ آپ نے شاہ مصر مقوقس منظر بن ساوی جو بحرین کا والی تھا، حوزہ بن علی جو یمامہ کا حاکم تھا، شام کے حاکم حارث غسانی، بصرہ کے والی شرجیل بن کو، عمر کو بھی خطوط لکھے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اب یہ جب اگر آپ کو لکھنے کے لیے آ جاتا ہے کہ ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام پر نوٹ لکھیں تو یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ آگے پھر وہی غزوے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، موٹے موٹے اہم غزوات ہم پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ خیبر کو ہم دیکھیں گے، محرم 7 ہجری میں ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ یہ تنگ کر رہے تھے مسلمانوں کو مسلسل۔ خیبر جو ہے مدینہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، یہاں پر قبیلہ بنو نذیر کے یہودی مدینہ منورہ سے نکالے جانے کے بعد آباد ہو گئے تھے۔ یہاں انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر لیے تھے اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔
اب واقعات 7 ہجری میں آپ اپنے 1600 جانصاروں کو لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ 200 لشکر تھے، باقی پیدل تھا۔ اس لشکر نے قبیلہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان پڑاؤ ڈالا تاکہ دونوں دشمن آپس میں رابطہ نہ کر سکیں۔ بنو غطفان کے لوگ اولن یعنی نمبر 1 ہتھیار لے کر مقابلے میں آئے، مگر بعد میں انہوں نے قلعوں میں رہ کر لڑنا مناسب خیال کیا اور لوٹ گئے۔ خیبر میں 6 قلعے تھے، ان میں قموس کا قلعہ انڈر لائن کریں سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس کا سردار مرہب انڈر لائن 1000 سواروں کے برابر تصور، بہت طاقتور تھا، بہت بڑا جنگجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی سے قبل بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کرنا چاہا وہاں، مگر یہود مقابلے میں آ گئے۔ لہٰذا نبی کریم نے اپنے صحابہ کو جہاد کے فضائل بتائے اور ابتدا میں قلعہ نائم پر چڑھائی کی۔ اس لڑائی میں مسلمان دستے کے امیر محمد بن مسلمہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اسلامی مسلمان دستے کے جو امیر تھے نا، محمد بن مسلمہ تھے، مسلمان نہیں ہو گئے، مسلمہ تھے۔ قلعہ فتح ہو گیا، مگر محمد بن مسلمہ آرام فرما تھے کہ یہود نے پتھر پھینکا جس سے یہ صحابی رسول شہید ہو گئے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد دوسرا قلعہ بھی فتح ہو گیا، لیکن قلعہ قموس پر سخت مقابلہ ہوا۔ کئی دن تک صحابہ مقابلہ کرتے رہے، قلعہ فتح نہ ہوا۔ ایک دن حضور نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم یعنی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول بھی، خدا اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ اکثر جلیل القدر صحابہ کی خواہش تھی کہ اگلے روز علم ہمیں ملے۔ اگلے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ آشوب چشم ہے ان کو۔ آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری ہے، بہت ریڈنس اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لاب دہن لگایا اور علم سپرد کیا۔ حضرت علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، انہوں نے قلعے پر حملہ کیا۔ یہودیوں کا سردار مرہب مقابلے میں آیا، حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کو ہلاک کر دیا۔ مرہب کے قتل کے بعد یہودیوں نے حملہ تو کیا لیکن منہ کی کھائی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 93 ہلاک ہوئے یہودی اور مسلمان 20 شہید ہوئے۔ جب خیبر کے یہود نے یہ دیکھ لیا کہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا چکے ہیں تو انہوں نے صلح کی درخواست کی جو آپ نے ان شرائط پر منظور کی۔ زمین اور باغات مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے، لیکن یہود اپنے گھروں میں رعایا بند کریں گے، وہاں رہ سکتے ہیں لیکن ملکیت مسلمانوں کی ہوگی۔ یہود اپنے ہتھیار، مویشی اور ساز و سامان مسلمانوں کو جنگ کے توان میں ادا کریں گے۔ اگر معاہدے کے خلاف نقدی یا کوئی چیز چھپائی گئی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں تو یہودیوں کو قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود سے بہت ہی اچھا سلوک کیا۔ معاہدے کی روح سے خیبر کی زمینوں کا حق مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن یہودیوں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ زمینوں کی نصف آمدنی کی ادائیگی کی شرط پر زمینوں کا حق ہمیں لوٹا دیا جائے، لہٰذا یہ درخواست بھی ان کی مان لی گئی کہ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر غزوہ موتہ ہے، 8 ہجری میں ہوتا ہے، 630 عیسوی میں۔ موتہ کا مقام عرب اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں عیسائیوں کا غسانی قبیلہ رہائش پذیر تھا، ان کا حاکم شرجیل بن عمر تھا، انڈر لائن کریں۔ کون حاکم تھا؟ شرجیل غسانی قبیلہ تھا، کیسر روم کے ماتحت تھا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نبی کریم نے اپنا نامہ مبارک دے کر حارث بن عمیر کو اس طرف روانہ کیا۔ حاکم مذکور نے، یہ جو شرجیل تھا، اس نے نہ صرف اسلامی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ اسلامی سفیر کو بھی شہید کر دیا۔ سفیر کو قتل کرنا اس وقت بین الاقوامی اسلوبوں کے خلاف تھا، اس وقت بھی ایک طرح سے اعلان جنگ تھا، لہٰذا آپ نے اپنا لشکر بھیجنے کا شام کی طرف اعلان کیا، فیصلہ کیا۔ واقعات کیا ہیں؟ آپ نے 3000 جانصاروں کا لشکر تشکیل دیا، ان کی قیادت زید بن حارثہ کو سونپی جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، انڈر لائن کریں۔ لشکر روانہ کرتے وقت آپ نے کہا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار جعفر تیار ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا سالار بنا لیں۔ آپ یہ ترتیب سے نام یاد کر لیں۔ جب یہ لشکر شام کی سرحد میں پہنچا تو اطلاع موصول ہوئی کہ کیسر روم ہرقل بذات خود شام میں موجود ہے اور 1,00,000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ حضرت زید نے چاہا کہ ان حالات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے اور وہاں سے ہدایات موصول ہونے پر مزید اقدام کیا جائے، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے جو ہر طرح ممکن ہے، لہٰذا ہمیں لڑنا چاہیے چاہے 1,00,000 کا لشکر ہو۔ بہرحال مسلمانوں کے 3,000 کی لشکر کی حیثیت کیا تھی؟ صحابہ کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ اس قدر جذبے سے یہ لڑائی لڑی کہ دشمن فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ حضرت زید بن حارث جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر تیار نے فوج کی کمان سنبھالی، مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا۔ دشمن نے ایک ہاتھ کاٹا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو دونوں بازوؤں سے جھنڈا مضبوطی سے سینے سے لگایا، حتیٰ کہ 35 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر تیار کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے سپہ سالار عبداللہ رواحہ جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، تو لوگوں نے جھنڈا جو ہے ثابت بن ارقم نے لے لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، رسول کے ارشاد کے مطابق اپنا سالار چن لو۔ ہر طرف سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو اپنا سالار مقرر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں، ہر کے پھر لوگوں نے خالد بن ولید کو اپنا سالار مقرر کیا۔
انہوں نے صف آرائی کی کہ انہوں نے مزید صف آرائی کی کہ دشمن نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ گئی ہے، یعنی انہوں نے جنگ کے اندر جو پوزیشن جو ہے نا اس کو بہتر بنایا ہے خالد بن ولید نے۔ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے خالد بن ولید نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 9 تلواریں ٹوٹی، مالک بن رافلہ جو عیسائیوں کا سالار تھا لڑائی میں ہلاک ہوا، اسلامی لشکر کے 12 مجاہد شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ان کی جواں مردی کی وجہ سے سیف اللہ کا خطاب دیا، انڈرلائن کیجئے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کفار کا لشکر 1 لاکھ تھا، مگر فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ روم کی سلطنت اور ایران کی حکومتوں کے سربراہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ موتا کی لڑائی سے مسلمانوں کو ایسی ایمانی قوت نصیب ہوئی کہ مسلمانوں کے قبائل مخالف جو تھے ہر وقت ان کو خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قبائل مسلمانوں سے ڈرنے لگے، ان قبائل پر مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ والے اپنی گردنیں جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر فتح مکہ آتا ہے رمضان 8 ہجری میں۔ حق اور باطل میں کشمکش، اس کے جو اسباب ہیں کیوں ہوئی فتح مکہ، کہ قریش جو ہیں مسلمانوں اور دین اسلام کو مٹانے کی ہر تدبیر آزما چکے، کامیاب نہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں یہ شرط طے پائی تھی کہ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمرہ ادا نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے عمرہ ادا کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال گئے صحابہ کے ساتھ تو قریش مکہ شہر سے باہر نکل گئے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عمرہ کرتے ہوئے نہ دیکھ سکیں، اور پھر یہ خیال کیا کہ اگر یہ لوگ عمرہ ادا کر رہے ہیں تو کیا ہے ہمارے بت تو بیت اللہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ پھر مکہ کی مرکزی حیثیت، زمانہ قدیم سے مکہ معظمہ جو ہے اس میں ملک عرب میں سیاسی، معاشی اور مذہبی اعتبار سے مذہبی مرکزی حیثیت حاصل تھی مکہ معظمہ کی، آپ کو معلوم ہے۔ قریش کی دیگر قبائل میں عزت تھی، وہ دیکھ بھال کرتے تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو جب مسلسل کامیابیوں سے نوازا اور کفار شکست خوردہ ہوئے تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ دنیا کی جو مرکزی عبادت گاہ یعنی کعبۃ اللہ ہے یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو یہ سعادت عطا کی۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا، خانہ کعبہ زمین پر مسلمانوں کا قبلہ ہے، دنیا میں پہلا گھر جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا، لیکن قریش نے اس میں 360 بت رکھے۔ اللہ کی عبادت کے بجائے یہ گھر بت پرستی شرک کا اڈا بن گیا، لہٰذا ضرورت تھی کہ اس گھر کو شرک سے، بت پرستی سے نجات دلائی جائے، اللہ کی یاد یہاں پہ قائم کی جائے، اس لیے مکہ کو فتح کرنے کا پلان بنایا گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی، آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے قریش مکہ اور مسلمانوں کو مکمل اختیار تھا کہ وہ جس فریق سے چاہیں معاہدہ کر لیں، چنانچہ قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ قبیلہ بنو بکر نے ابھی تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن یاد کرنا پڑے گا، قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر شب خون مارا، اور اس قتل و غارت گری میں قریش مکہ بھی شامل تھے۔ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدد چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر اور قریش کی بدعہدی پر انہیں یہ پیغام بھیجا کہ 3 شرائط میں سے ایک مان لیں، یعنی انہوں نے قریش مکہ نے معاہدہ توڑ دیا۔ ایک قبیلے کے جو سپورٹر تھے دوسرے سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے بجائے یہ کہ اپنے اس سپورٹر کو سزا دینے کے ان کے ساتھ مل گئے۔ 3 شرائط تھیں، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں، قریش بنو بکر کا ساتھ جوڑیں تاکہ بنو بکر کو ان کی بدعہدی کی سزا ملے، یہ اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہ پیغام جب سنا قریش نے، انہوں نے کہا ہمیں تیسری بات منظور ہے۔ جب نبی کے قاصد لوٹے تو قریش مکہ کو احساس ہوا کہ ہم نے تو معاہدہ توڑ کر سراسر غلطی کی ہے، لہٰذا قریش مکہ نے باہم مشورے سے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ معاہدے کی تجدید کی جائے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجدید معاہدے کی درخواست لے کر حاضر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول نہ کی اور ابو سفیان بے نیل و مراد لوٹ گیا، یعنی کہ ناکام لوٹ گیا وہ، یعنی وہ پہلے شرط توڑی انہوں نے، پھر انہوں نے کہا ہم نے غلطی کی، پھر وہ واپس دوڑے دوڑے آئے کہ دوبارہ سے معاہدہ کر لیں، لیکن آپ نے کہا نہیں اب ٹائم اوور ہو گیا۔ اب واقعات کیا ہوئے ہیں؟ لشکر اسلام جب روانہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن یہ بات بہت زیادہ آپ نے کہا خیال رکھی جائے گی کہ جنگ کی تیاری کی خبر قریش تک نہیں پہنچے گی۔ 10,000 کا لشکر تیار کیا، عام روٹ نہیں اختیار کیا، طویل رستہ طے کر کے مکہ پہنچے، مکہ بے خبر تھے اہل مکہ۔ رات کی تاریکی میں لشکر اسلام کی آگ جلانے سے جو روشنی ہوئی تو قریش مکہ حیران رہ گئے۔ آپ کے چچا حضرت عباس ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہی حضور سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی آپ کے لشکر میں آ گئے۔ حضرت عباس کی دلی خواہش تھی کہ مکہ کے لوگوں کو امان مل جائے، خون ریزی نہ ہو۔ آپ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائیں تاکہ مکہ والوں پر خوف طاری ہو۔
صورتحال جاننے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزان، بدیل بن ورقہ خزائی مکہ سے باہر آئے۔ ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو آپ کے لشکر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کل صبح مکہ پر حملہ ہوگا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راستے میں عتمہ نے ابو سفیان کو دیکھا تو تلوار لے کر ابو سفیان پر لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کے قتل کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا اب بھی تمہیں توحید باری تعالیٰ کا یقین نہیں آیا؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر حلیم کریم صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ بے شک میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کے سوائے کوئی اور ہوتا تو مجھے ضرور نفع پہنچاتا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا، کلمہ پڑھ لے اس سے پہلے کہ تیری گردن ماری جائے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان دی جائے گی، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی امان، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان۔ ابو سفیان نے مکہ جانا چاہا، مگر حضور نے اپنے چچا کو کہا کہ ابو سفیان کو وادی کے کنارے پہ لے کر کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ ایک بار لشکر اسلام کی عظمت کا منظر دیکھ لیں۔ حضرت عباس جو ہیں ان کو لے کر وادی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، آج کسی کو اس لشکر کے مقابلے کی تاب نہیں۔ ابو سفیان نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قریش مکہ کو پکارا، اے قریش، حضرت محمد ایسے لشکر جرار کے ساتھ آئے ہیں۔ لشکر جرار بہت بڑا لشکر، جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، سو اب نجات کی فکر کرو اور سن لو، جو شخص میرے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہا اس کو امان، جو بیت اللہ میں بنا گزین ہوا اس کو امان۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ زبیر بن عوام کو ایک دستے کے ساتھ مکہ کے شمال سے داخل ہونے کا کہا، خالد بن ولید کو جنوب سے، حساد بن عبادہ کو مغرب سے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجرا کو جبل ہند کی طرف سے، یعنی 4 مختلف طرف سے صحابہ جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ یہ پابندیاں دیں آپ نے صحابہ کو، دیکھیں جو کوئی ہتھیار پھینکے گا اسے قتل نہیں کرنا، جو بیت اللہ میں جائے گا اسے قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا اسے قتل نہیں کرنا، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے قتل نہیں کرنا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں جائے گا اسے قتل نہیں کرنا، جو بھاگے گا، زخمی ہوگا، قیدی ہوں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 4 رستوں سے داخل ہوئے ہیں بغیر کسی لڑائی کے۔ صرف خالد بن ولید کا دستہ جب شہر میں داخل ہوا ہے وہاں کچھ مزاحمت ہوئی ہے، جس سے 2 مسلمان شہید اور 13 قریش مکہ کے افراد ہلاک ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف سے لڑائی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو انڈر لائن مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ انڈر لائن اس پر شامل سوار تھے۔ اس وقت آپ سورہ فتح کی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کے ہمراہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا۔ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ آپ اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے اور زبان سے کہتے، یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ بتوں کو توڑنے کے علاوہ بیت اللہ میں جتنی تصاویر تھی وہ بھی ہٹائی گئیں۔ حضرت بلال سے کہا کہ اذان دیجیے۔ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ پھر آپ حضرت بلال اور حضرت طلحہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، نماز شکرانہ ادا کی، باہر تشریف لائے، خطبہ دیا قریش سے مخاطب ہو کر، اے قریش، اللہ نے تم پر جاہلیت کا تکبر، حسب و نسب کا فخر ممنوع کر دیا ہے۔ حسب نسب خاندان کے حوالے سے، کیونکہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں کے لیے اس لیے بنایا کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ علیم اور خبیر ہے۔ پھر آپ نے اہل مکہ سے سوال کیا، اہل مکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب چھوڑ دیے گئے۔ یہ وہی جملے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے۔ پھر اس میں آخری پوائنٹ، فتح مکہ کی اہمیت اور نتائج۔ یہ ایسی کامیابی تھی مسلمانوں کی لڑائی کے بغیر مکہ فتح ہوا، 2 مسلمان شہید اور 13 کفار مارے گئے تھے۔ نتائج، تطہیر کعبہ، یہ جو تعمیر ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کی تھی صدیوں پہلے۔ اس کو توحید کا مرکز بنایا، اب انہوں نے کفر کا مرکز بنا دیا تھا۔ 360 بت موجود تھے فتح مکہ کے دن، ان کو نکالا گیا، تصویریں شرکیہ ہٹائی گئیں اور کعبۃ اللہ کو توحید کے مرکز کی حیثیت دی گئی۔ اہم مذہبی مرکز پر قبضہ ہے مکہ، عرب کا ہر لحاظ سے مکہ معظمہ عرب کا ہر لحاظ سے مرکز تھا۔ ثقافت، سیاست، حیثیت، مذہبی امور تمام شامل تھے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن فتح مکہ کی صورت میں مسلمان دوبارہ غالب آئے، کفار مغلوب ہوئے۔ اس طرح اسلام غالب آ گیا، کفر مغلوب ہو گیا اور عرب کے اہم مرکز پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔
پھر اشاعت اسلام ہوئی ہے، عرب کے بہت سے قبیلے اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ ان کے قریش مکہ کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے، یعنی دوستانہ تعلقات تھے نا۔ اور جب قریش مکہ کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تو باقی لوگوں کے لیے بھی اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا، اور وہ قبیلے مدینہ آئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ لہٰذا فتح مکہ کے سال کو ان وفود کی وجہ سے انڈر لائن کریں، عام الوفود کہا گیا، یعنی کہ یہ عام سال ہے، وفود کا سال۔ فتح مکہ کے بعد قریش کی اسلام سے دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کی ترقی کے راستے کھل گئے۔ پھر دلوں کی تسخیر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آپ نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، لوگوں نے بت پرستی چھوڑی، ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوئے، اسلام کی صداقت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ یہاں روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔